حضرت محمود شاہ بخاری رضی اللہ عنہ بڑیات والے ہے نا، بناتا ہے نا دھوم دادا دھوم بخاری کے نعرے لوگ لگاتے ہیں نا، یقیناً کہاں کے رہنے والے ہیں پتہ ہے؟ بخارا کے رہنے والے. بخارا کہاں کے؟ جس شہر کے نام سے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، وہ بخارا کے رہنے والے. بخارا کہاں ہے؟ ایران اور افغانستان کی بارڈر پر بخارا شہر. سمرقند، بخارا، یہ سب ایران فارس پرانا جو تھا وہاں پر یہ شہر آ جاتے ہیں. وہ بخارا میں جہاں ظلم و ستم، ایک راجا تھا، مشرک راجا کا ظلم و ستم بڑھ گیا تھا. کیوں؟ اس کے آس پاس رہنے والے جتنے پوجاری پنڈت تھے وہ کہنے لگے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں انہوں نے اپنی دھرتی کو اپوتر کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، اور یہ اگر سب کو تمہیں یہاں سے ختم کر دیا تو سارے دیوتا اور ماتائیں اس سے خوش ہو جائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے تقریباً 550 سال پہلے، 550 سال پہلے. تو ڈولیلا وغیرہ کے اندر یہ راجاؤں کا حکم چلتا تھا اور وہاں مسلمانوں پر اس نے پھر ظلم و ستم شروع کر دیا. یہاں تک کہ اس نے عادت بنا لی کہ ایک دن ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک نیک مسلمان کی گردن اڑانی. یہ ظلم و ستم پہلے سے چلے آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لوگ تھے کہ جو ایسے میں بھی استقامت کے ساتھ سجدے کر کے دکھاتے ہیں. اور آج ہم ہیں کہ داڑیاں ان کے ڈر سے اڑا کر کے چلتے ہیں. فرق بہت بڑا آیا ہے نا. تو ان کی روحانیت کا اثر آپ دیکھیں. ایک نوجوان کو اسی طرح عادت کے مطابق راجا نے بلا کر کے ختم کر دیا. اور بیچارہ بیٹا تو سماجت کرنے لگا لیکن نہیں مانا، آخرکار اس کو بھی مار ڈالا. وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنی بوڑھی ماں کا. ان دونوں کے سوا گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی کماتا اور ماں کو کھلاتا تھا، اس کا بڑھاپے کا سہارا تھا. عورت کو بڑا دکھ ہوا، خوب زاروں قطار رونے لگی. اب اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا. غصے کے مارے راجا کے دربار میں پہنچی، لیکن سپاہیوں نے باہر ہی روک لیا، اندر جانے نہیں دیا. وہیں سے بددعا دیتی ہوئی نکلی ہے اور اب اکیلی رہ گئی. سیدھی پہنچی چلتے پھرتے سورت کی بندرگاہ پر. اس وقت سورت کو باب مکہ کہا جاتا تھا، حاجیوں کے قافلے وہاں سے نکلتے تھے. وہاں پہنچی، لوگوں نے حال چال پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے، کہاں سے ہے، ساری بات بتائی اور کہنے لگی کہ اس طرح سے وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگے کہ اب تو تیرا کوئی ہے نہیں، ایک کام کر، تو ہمارے ساتھ چل اور حرم شریف جا کے کعبے کے سامنے دعا کرنا، حضور کے دربار میں جا کر کے عرض کرنا، ضرور تیری کوئی نہ کوئی مدد ہوگی. نصیب کھلا، وہ بھی جہاز میں مکہ شریف پہنچی. حج کے ایام چل رہے تھے، حج کے دن تھے، حج ادا کیا، کعبے میں گر گڑا کر کے رونا رو دھو کر کے خوب دعا کی. پھر مدینہ الرسول پہنچی، وہاں جا کر کے حضور کے سامنے ساری فریاد کی. اب فریاد و امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جو ہے نا کہ وہ دربار ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ مدح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے، بس بہانہ رحمت کا کہیں سے آ جائے. اب وہ بڑھیا مدینہ الرسول میں اس کی آنکھ لگ گئی، روتے روتے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی کیا تھی، کس پر جل گئی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ تو پریشان نہ ہو، تیری مدد کی جائے گی. اس کا مطلب تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو یہاں سے بخارا چلی جائے. بخارا میں ہمارا میری اولاد میں ایک شخص ہے جس کا نام محمود ہے. سبحان اللہ. کہاں چلی جا، نوجوان ہے اور وہ تیری کچھ نہ کچھ مدد کرے گا. بڑھیا نے دیکھا، باپ سے بیٹا بھی بڑی خوش ہوئی. جتنے آس پاس اس کے قافلے میں تھے سب کو خوشی سے یہ خواب سنا. کیوں نہ ہو، معراج ہوئی تھی نا، خواب حضور کا دیدار کیا تھا. اب وہ جب بخارا کی بات سنی تو بخارا کا جو قافلے جہاں سے نکلتے تھے وہاں پہنچی. وہاں کشتی جہاز والوں کو جب پتا چلا تو وہاں کے ملا کیپٹن نے کہا کہ
تو اتنی بڑی خوش نصیب ہے، ہماری خوش نصیب یہ کہ تو ہمارے ساتھ چل کہ حضور کے حکم سے جا رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو گارنٹی کارڈ مل گیا کہ کشتی بخارا پہنچنے تک اب ڈوب نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس بوڑھی کو لے کر کے جا رہے ہیں کہ جس کو حضور نے بخارا جانے کے لیے کہا۔ یہ امت کے عقیدے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ سب تو آج کل نکلے ہیں، سمجھے؟ یہ رافضی شیعہ ایک چیز سب ملاوٹ ہے، کچھ اس میں پرانے بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ جو سب دین اسلام کے دشمنوں نے نکالی ہوئی ہے۔ ورنہ اہل اسلام کا، بزرگوں کا، سارے اولیاء کا وہی مذہب ہے جو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال وہ گڑیا کو لے کر کے قافلہ چلا، بخارا پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد سے ہے، تو سیدھا پوچھا کہ سادات لوگ کہاں رہتے ہیں؟ دیکھو سادات کرام کی بات ہی نرالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل بیتی امنۃ لامتی، میرے اہل بیت جس زمانے میں جہاں بھی رہیں گے وہ اس ایریے والوں کے لیے امن و امان کا سبب بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اچھا حضور کی اہل اور آل میں ہوتا کون ہے؟ جس کا عقیدہ سلامت ہے، یاد رکھنا، جس کا عقیدہ بگڑا وہ نبی کی آل سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ بہرحال اب وہ گڑیا پہنچی، سادات کرام کا محلہ ڈھونڈنے لگی، اور ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حضرت محمود شاہ نے بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو بیٹے ایک بوڑھی عورت آئے گی اور وہ تجھ سے مدد چاہے گی اور اس کی تم یہ مدد کرنا، اس مدد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ اب ان کو بھی انتظار تھا، نوجوانی کا عالم، وہ بھی عمر کتنی تھی جانتے ہیں؟ تقریباً وہی 25 سے 30 کے آس پاس، اتنی عمر شریف۔ اب وہ انتظار میں اتفاق سے ایک دن بوڑھی نے حضرت کو دیکھ لیا، چمک کا چہرہ، نوجوانی کا عالم، پورے داڑھی کے بال بالکل سیاہ، کالے بال، بالکل چھوٹی عمر۔ جب چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی ہو نہ ہو یہی ہے۔ انہوں نے جب بوڑھی کو دیکھا، عورت کو دیکھا، کہنے لگے اچھا آپ چلیے چلیے گھر چلیے۔ سادات کرام کی مہمان نوازی بھی تو، سخاوت بھی تو گرانی والی خاندانی ہے نا۔ گھر لے گئے، خوب اچھے سے کھلایا پلایا، مہمان نوازی کی۔ پھر کہتے ہیں کہ اب سناؤ تمہاری داستان، پوری داستان پیش کی۔ حضرت محمود شاہ بخاری اعلان کرتے اپنے مریدوں میں کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کس کو ہندوستان چلنا ہے۔ جتنے لوگ تھے آپ کے ماننے والے، کئی لوگ اس میں سے تیار ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کتنے بھی تیار ہوں، ایک کشتی پر کے تیار ہوں، لیکن یہاں تو اپنی دھرتی ان کی اور ان کا راجا، پوری فوج، ان کے سامنے تو وہ کچھ نہیں تعداد میں۔ اب وہ کشتی میں جتنے لوگ تیار ہوئے سب اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو آخری الوداع کہہ دیا۔ آپ دیکھو اسلام کی خدمت لوگوں نے کس انداز میں کی۔ آج ہم سے گھر چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا کہ تم گھر چھوڑو، بات چھوڑو، سب کو چلو چلو ہمارے ساتھ، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ ان لوگوں نے تو کیا کیا تھا، جیسے ہی حضرت محمود شاہ نے اعلان کیا کہ چلو ہندوستان چلنا ہے، اب وہ فلائٹ والا ٹائم تو تھا نہیں، اتنے ترقی والی بھی چیز نہیں تھی، موبائل بھی نہیں تھے کہ روزانہ خبریں دیتے رہتے کہ ہم یہاں پہنچے اس سال میں، یہ کچھ نہیں۔ وہاں سے جو چلے تو اپنا گھر والوں کو ان کا پتا، اور ان کو گھر والوں کا پتا، اور وہ بھی چل رہا ہے کس لیے؟ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی چھوٹی موٹی چیز سے نہیں، راجا سے، سمجھے؟ وہاں سے یقینی ہے کہ پلٹنا نہیں ہے، پھر بھی ایک عورت کی آواز پر، ایک عورت کی آواز پر پورا ملک نہیں بلا رہا ہے، اور یہاں تو فلسطین مہینوں سے چیخ رہا ہے کہ نہیں؟ 57 ممالک ہیں ہم نے، اتنے ممالک ہیں، اتنے سارے 50 سے زیادہ ملک اپنی حکومت کے، لیکن کیسے بے غیرت، کتنے بے حیا،
آج سب ان ممالک کے اندر 31 دسمبر کے ناچ ضرور ہوں گے، سمجھا، لیکن ان کسی بے حیاؤں کو، ڈالر اور یورو کے اوپر ناچنے والوں کو پورے شہر کی، پورے ملک فلسطین کی ایک آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اور ایک وہ دور تھا، زمانہ تھا کہ ایک عورت کی آواز پر پورا بخارا کا لشکر تیار ہوا اور وہ ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ جب پہنچے سورت کی بندرگاہ پر، وہاں سے جب نکلے تو حضرت شاہ عالم کے آستانے پر آئے۔ پھر وہاں سے آپ نے جگہ جگہ حضرت محمود شاہ نے چلے کیے ذکر و اذکار کے لیے، جہاں کچھ دن رکے وہاں آپ کے چلے بن گئے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے اور جب پہنچے دھندوکا کے قریب، وہاں پہنچ کر کے آپ نے شہر سے باہر ہی اپنے مریدوں کو روکا اور پیغام بھیجا کہ جا کر کے کہو حضور کے طریقے کے مطابق، کہا ہمیں حضور نے اسلامی طریقے سے بھیجا ہے، کہتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں۔ پیغام دیا، کہا کہ 2 لوگ جاؤ اور راجا سے کہو یہ خط لے کر کے جاؤ، اس میں لکھا تھا مسلمان ہو جا، اللہ کو ایک مان لے، تیرے لیے سلامتی ہے۔ ہمت ہے تو دیکھو، آج اتنی بڑی تعداد ہو کر کے ڈر رہی ہے کہ ہم سے کفریہ بولی بولوائی جا رہی ہے۔ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ کفریہ بولی ہم بول سکتے کہ نہیں۔ لوگوں کو وش کرنے کے مسئلوں میں آسانیاں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کے تہواروں کے بارے میں ہیپی ہیپی کر کے ہاتھ ملائیں۔ اتنا ڈر یہ کب سے ہو گیا؟ اور ایک وہ تھے کہ باہر سے آئے تھے اور چند لوگ تھے اور ان کی دھرتی، ان کی حکومت، اور محمود شاہ کی ہمت دیکھو نا، کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ ہماری تلواریں خون کی پیاسی ہیں۔ یہ دھمکی تو دیکھو۔ خیر وہ راجا تھا، اس نے کہا کہ اچھا ہوا تم نے مجھے بھولا ہوا طریقہ یاد دلا دیا، اس کو اور گھمنڈ ڈال دیا۔ اچھا مجھ سے لڑیں گے، دیکھتے ہیں۔ وہ 2 لوگ کھیل کی واپس آئے اور کہا کہ ایسی بات ہے، حضرت محمود شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیار کیا، فجر کی نماز کے بعد وہ بھی سامنے سے آیا، حملہ آور ہوتا ہے، اور جیسے ہی حملہ کیا ادھر سے بھی یہ لوگ، ان لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی سامنے جوابی کارروائی کی۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے دیکھتے ایسا ہوا کہ گاجر ککڑی کی طرح کاٹنے لگے، اور یہ حالت ہو گئی کہ راجا خود حضرت محمود شاہ کے سامنے آیا۔ جب دیکھا حضرت محمود شاہ نے کہا اچھا تو وہ ظالم ہے، تو کہا کہ اب آ۔ راجا کہنے لگا کہ اب تمہارے خون سے میں پھر سے اپنا پرانا رواج خون بہانے کا چالو کروں گا۔ کہا کہ اچھا۔ اس کے بعد حضرت محمود شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے آ کر کے تیاری تلوار کو نکالا، اور ادھر سے یہ راجا تھا، لڑاکو تھا، اس نے جیسے ہی ہاتھ ابھی اٹھایا تھا کہ یہاں سے وہ آل رسول نے، حسین کے بیٹے نے ایسی تلوار چلائی کہ پہلے بار میں گردن جدا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر سارا لشکر بھاگ گیا، پورے شہر کے اندر مسلمانوں کے لیے امن و سکون ہو گیا، اور اسلام کی ترویج و اشاعت ہونے لگی، مدرسہ قائم ہو گیا، تعلیم ہونے لگی، نوجوان تیار ہونے لگے۔ دیکھو الحمدللہ یہ اسلام کے مہکتے پھول بخارا سے آ کر کے یہاں پر روکے ہوئے۔ اور پھر حضرت جب خیمے میں گئے تو اسی راجا کا جو بھائی تھا، اس بھائی نے جب خبر سنی کہ میرے بھائی کو انہوں نے مارا ہے، تو رات کے وقت جب سارے لشکر والے مریدین سب سو گئے اور یہ حضرت محمود شاہ بخاری سجدے میں رو رہے تھے، مریدوں نے دیکھا حضور آپ کے اوپر چہرے پر پریشانی، تو کہتے ہیں اصل میں میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ کہتے کیا مقصد؟ کہتے مجھے شہادت نہیں ملی۔ اتنی بڑی فتح ہوئی تھی لیکن کہتے مجھے شہادت، دیکھے تو صحیح شہادت کے شوق دیکھیے آپ۔ اب جب یہ خیمے میں گئے اور جا کر کے نوجوانی کا عالم تھا، وہ بھی تو 25-30 سال کے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیسی طرف تھی۔ اب ایسے میں جب خیمے میں گئے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کے خوب رو رہے، اتفاق سے آنکھ لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دیدار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹے القریب مجھ سے ملنے والے ہو۔
تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ چھپ جانے والے، ہر چیز حضور کو پتا ہے۔ اب وہ خبر دی تھی، تھوڑی دیر میں اس کا بھائی چند غداروں کو لے کر کے خیمے میں آیا اور آ کر کے سیدھا تلوار کا وار کر کے حضرت کو شہید کر دیا۔ ایک روایت ایسی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا سر مبارک تو وہاں جدا ہو گیا اور وہاں سے جسم پاک اٹھا، اور یہ جو آئے تھے مارنے کے لیے ان کو کاٹتا ہوا چلا۔ جب یہ سارے ختم ہو گئے تو پھر جسم پاک بھی آرام بن گیا، پھر وہ بھی زمین پر آ گیا۔ پھر مریدوں نے دوسرے دن خیمے میں جا کر کے دیکھا کہ حضرت نہیں ہے، تلاش کی تو آپ کا سر مبارک الگ ملا، جسم کی تلاش کی، دونوں کو سر کو جہاں ملا وہیں پر دفن کیا، جسم کو لے کر کے چلے اور سوچا کچھ لوگوں نے کہ چلو حضرت کو وطن پہ لے جائیں گے، یعنی بخارا لے جائیں گے، لیکن آج جہاں پیر بڑیات میں جہاں پر آپ کا مزار ہے وہاں ایک تالاب اور حوض کے کنارے جب آپ کے جنازے کو رکھا گیا اور سوچا چلو نماز کا ٹائم ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد پھر جب جنازہ اٹھایا تو اٹھ ہی نہیں رہا، سارے لوگوں نے کئی کوشش کی لیکن اٹھائی تھی۔ پھر اہل کشف جو تھے انہیں اشارہ ملا کہ حضرت کی دفن گاہ یہی ہوگی، وہیں پر حضرت کو دفن کیا ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت کے لیے یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جو بھی مرادیں اپنی لے کر کے جائے ان کے فیض سے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ نمازوں کے بڑے پابند ہیں۔ اور آج جتنے پیدل چل کر کے جاتے ہیں بہت کم ایسے ملتے ہیں کہ جو شریعت کے پابند ہیں۔ یہ اولیاء اللہ تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم مصیبتیں اٹھا کر کے پیدل چل کر کے ہمارے پاس آؤ، لوگوں سے مانگتے ہوئے آؤ، فقیر بن کے آؤ، نہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ان کو تم سے شریعت کی پابندی چاہیے۔ آپ مت جاؤ چلتے ہوئے، گاڑیوں میں جاؤ، لیکن ہر وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے جاؤ، شرم و حیا کا پیغام لیتے ہوئے جاؤ، کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرو، لوگوں سے حرام کا سوال نہ کرو، کسی کے پاس طاقت ہو سفر کے پیسے ہو وہی جائے، ورنہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر کے کمائے اور حضرت کے نام سے باتیں اٹھانی کرے۔ یہ اولیاء کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم فقیر بن کر کے اچھے خاصے کما دو، فقیر بن کے جاؤ اور لوگوں سے مانگتے رہو، یہ نہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، سیرتیں ہیں، اور یہی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک سمجھ عطا فرمائے کہ اس جوانی کے عالم میں اور اس صحت مندی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی طرف رجحان عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سارے صحابہ، حضرت شاہ عالم حضرت محمود شاہ بخاری اور سارے اولیاء اللہ کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔